لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب بدء الوحی حدیث نمبر 3۔ قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عائشة ام المؤمنین انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی۔ صحیح البخاری کی یہ تیسری حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث اپنے شیخ یحییٰ بن بکیر سے بیان کرتے ہیں۔ یحییٰ بن بکیر ان کا مکمل نام ابو زکریا یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر المخزومی المصری ہے۔ باپ کی بجائے دادا کی طرف نسبت ان کی زیادہ معروف تھی، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بکیر یعنی ان کے دادے کی طرف نسبت کی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کے راوی ہیں اور ثقہ راوی ہیں، خصوصاً لیث بن سعد کی روایات میں یہ بہت ثقہ ہیں۔ البتہ امام مالک رحمہ اللہ سے ان کو سماع حاصل نہیں ہو سکا۔ امام ابو حاتم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ قابل حجت اور قابل دلیل ہیں، ان کی روایات مقبول ہیں۔ امام نسائی نے ان کی طرف جو ضعف کا اشارہ کیا ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ یہ ثقہ ہیں، ان کی روایت قابل حجت اور قابل دلیل ہیں، اور محدثین کی ایک بڑی جماعت نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ جس طرح امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثقہ تھے اور احادیث اور لوگوں کے حالات کو بہت اچھی طرح جاننے والے تھے، صاحب بصیرت تھے، صاحب فتویٰ تھے، اور صادق اور امین تھے، اور بہت زیادہ اصلاحی کاموں کا اندر ذوق اور شوق رکھنے والے تھے۔ ان کی ولادت 154 یا 155 ہجری میں ہے، اور وفات ان کی 231 ہجری میں ہے۔ ان کے شیخ جن سے یہ روایت لینے والے ہیں وہ لیث بن سعد ہیں۔ لیث بن سعد یہ ابو الحارث لیث بن سعد بن عبد الرحمن فہمی ہیں، جو 54 ہجری کے اندر جن کی پیدائش ہے۔ ائمہ کرام نے بہت بڑے ائمہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، فقہ اور تقوی اور زہد میں نمایاں تھے، اور اپنے زمانے کے ممتاز اہل علم میں سے تھے۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے جو ان کی طرف تساہل کا اشارہ کیا ہے کہ یہ روایت لینے کے اندر تھوڑا سا تساہل کرتے تھے، لیکن امام ذہبی فرماتے ہیں کہ وما تساہل فی لیث فهو دلیل علی الجواز لأن قدوہ۔ امام لیث رحمہ اللہ نے اگر کہیں تساہل کیا بھی ہے تو وہ بھی جواز ہے، کیونکہ وہ امام تھے، قدوہ تھے۔ اس طرح کا روایت لینے کے اندر کچھ نرمی اور تساہل کرنا یہ نقصان نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَفْقَهُ مِن مَالِكٍ إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَهُ لَمْ يَقُومُوا بِهِ، وہ امام مالک رحمہ اللہ سے بھی بڑھ کر فقیہ تھے، لیکن ان کے شاگردوں نے ان کے علم کو مرتب اور مدون نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کا علم زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکا۔ بہرحال امام لیث بن سعد یہ ثقہ امام ہیں، 175 ہجری کے اندر مصر ہی کے اندر ان کی وفات ہے۔ ان کے شیخ آگے جن سے وہ روایت لیتے ہیں وہ عقیل بن خالد بن عقیل ہیں، ثقہ ہیں، اور امام زہری کے شاگردوں میں سے ہیں، اور امام زہری کے مضبوط ترین تلامذہ میں سے ہیں۔ ان کی وفات 144 ہجری مصر کے اندر ہوئی ہے۔ ابن شہاب مشہور راوی ہیں، جن کی کنیت ابو بکر، نام محمد، پورا نسب نامہ ابو بکر محمد بن مسلم
بن عبیداللہ بن عبداللہ بن شہاب بن عبداللہ بن حارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی الزہری المدنی ہے۔ ابن شہاب زہری کے نام سے مشہور ہیں، زیادہ تر اسی نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ صغار تابعین میں ان کا شمار ہے اور صغار صحابہ اور کبار تابعین سے علم کی تحصیل انہوں نے کی ہے۔ ان کے فضائل بے شمار ہیں۔ 50 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہے اور 124 ہجری کے اندر وفات ہے۔ بعض لوگوں نے ان پر جرح کر کے ان کی کمزوری ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اصل کے اندر احادیث کو مرتب اور مدون کرنے کے اندر ایک بڑا ہاتھ امام زہری کا ہے، جو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حکم سے جنہوں نے بہت ساری روایات کو جمع اور مرتب کیا، اور جن کو نبی کے فرامین راس نہیں آتے، وہ صرف اسی بات کے قائل ہیں کہ قرآن ہی حجت ہے، حدیث حجت اور دلیل نہیں۔ وہ ٹارگٹ امام زہری کو بناتے ہیں کہ اگر ان کو کسی نہ کسی طرح کمزور قرار دے دیا جائے، ضعیف قرار دے دیا جائے، تو ان کا ایک بہت بڑا جو مقصد وہ پورا ہو جائے گا کہ بہت ساری احادیث جو ہے ان کو ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ جبکہ امام زہری یہ ثقہ اور انتہائی بہت عظیم محدث اور عظیم ایک فقیہ تھے، جنہوں نے احادیث کو مرتب اور مدون کرنے کے اندر بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے۔ اگر کسی نے اکا دکا نے کوئی ان پر کمزور ہلکی قسم کی مبہم قسم کی جرح کی بھی ہے، تو جمہور علماء کے مقابلے میں اس کی جرح کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آگے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کے حالات اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال مختصر انداز میں گزشتہ حدیث کے اندر بیان کیے جا چکے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم، پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کی ابتدا کی گئی وہ صالح، درست اور سچے خواب تھے۔ الصالحہ، امام بخاری آگے حدیث نمبر 4953 کے اندر الصالحہ کی جگہ الصادقہ کے لفظ بھی لائے ہیں، تو گویا کہ الصالحہ الصادقہ کے معنی میں سچے خواب، مطلب وحی کی ابتدا میں شروع کے اندر 6 ماہ تک آپ کو سچے خواب آتے، اور خواب جو ہے یہ بھی انبیاء کے خواب وحی کی ایک قسم ہے۔ تو اور خواب وہ کیسے ہوتے تھے؟ فی النوم کا لفظ استعمال کر کے اس بات کا جو وہم تھا وہ زائل کیا کہ بیداری کی حالت میں آنکھوں سے جو خرق عادت کوئی چیز دیکھی جائے یہ وہ نہیں تھی، بلکہ یہ خواب کے اندر یہ آپ کو دکھلایا جاتا تھا۔ خواب کی کیفیت یہ بیان کی، فکان لا یرا رؤیا، آپ نہ دیکھتے تھے کوئی ایک خواب بھی، الا جات مثل فلق صبح، مگر وہ آتا صبح کے پھوٹنے کی طرح۔ آنے سے مراد اس کی تعبیر، جو رات خواب کے اندر آپ دیکھتے تو وہی من و ان اسی طرح دن کو وہ چیز ظاہر ہو جاتی، گویا کہ آپ کے خواب بالکل سچے، حق اور سچ ہوتے، جو کچھ بھی دیکھتے جیسے صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو تمام اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور ہر چیز اپنی حقیقت پر نظر آنی شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح جو آپ رات کے اندھیرے میں نیند کی حالت میں خواب دیکھتے وہ دن کو بالکل اسی طرح واقع ہو جاتا، جیسے سورج کے طلوع ہونے سے اندھیرے چھٹتے ہیں، اسی طرح آپ کی نبوت کے ظہور سے کفر کے اندھیرے ختم ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ کو سراج منیر بھی اسی لیے کہا گیا ہے۔ تو گویا کہ وحی کی ابتدا میں آپ کے خواب اس بات کی بنیاد تھی کہ جس طرح یہ خواب جو کچھ آپ کو نظر آتا وہ حق اور سچ ہے، اس کے بعد ایک وحی کا سلسلہ جاری ہونے والا ہے، وہ بھی تمام کے تمام حق اور سچ اور من جانب اللہ ہے۔ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر محبوب کر دی گئی آپ کی طرف تنہائی۔ جب سچے خواب آتے جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اسی طرح ظاہر ہوتا،
تو یہ ایک اللہ کے ساتھ ایک ربط اور تعلق تھا، تو آپ مزید اپنے اس نیکی، تقوی اور جس تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر جس ذات کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کی معلومات حاصل کرنے میں آپ دن رات مصروف اور مشغول رہتے تھے، اس کے اندر اور آپ نے توجہ شروع کر دی۔ یہ ایک فطرتی بات ہے کہ جب اچھی فطرت والے انسان کو اس کے اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، مثلا جو ذہن میں آیا اسی طرح ہو گیا، جو خواب دیکھا اسی طرح ہو گیا، وہ اور اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے، اللہ کی طرف اور اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو آپ سے زیادہ اللہ کے ساتھ ربط و تعلق رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو جو خواب دیکھتے اسی طرح ہوتا، تو آپ اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اس ذات کا پورا کو کون ذات ہے، کائنات کا نظام کیسے اس نے چلایا ہے، اور لوگوں کو آپس کے اندر زندگی گزارنے کے کیا اسلوب اختیار کرنے چاہیے، اس کی طرح اور آپ مشغول ہو جاتے۔ ثم حبب الی الخلاء، پھر تنہائی آپ کی طرف محبوب کر دی گئی۔ وکان یخلو بغار حراء، اور آپ تنہائی میں چلے جاتے غار حراء میں۔ آپ نے تنہائی کے لیے مکہ کی آبادی کو، لوگوں کے شور شرابے کو، لوگوں کی آمد و رفت کو چھوڑ کر وہ پہاڑ کے اندر دور مکہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر غار حراء، جس کو آج کل جبل نور کہا جاتا ہے، تو وہاں آپ تشریف لے جاتے اور وہاں کئی دن تک عبادت اور ریاضت کے اندر مشغول اور مصروف رہتے۔ کیا کرتے وہاں؟ فیتحنث فیہ اللیالی ذوات العدد، عبادت کرتے اس کے اندر گنتی کی کئی راتیں۔ وہو تعبد، یہ جملہ معترضہ، یہ فیتحنث کا یہ معنی کیا گیا ہے، تو یہ مدرج کلام ہے، یہ امام زہری کی مدرج کلام ہے، کیونکہ اگر استاد شیخ حدیث کو بیان کرتے ہوئے درمیان کے اندر کسی لفظ کا معنی، کسی جملے کی وضاحت کر دیں، تو بسا اوقات شاگرد وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی متن کا حصہ ہے، تو بعض اوقات وہ جملہ معترضہ کے طور پر الگ وضاحت بھی کر دیتے ہیں، بعض اوقات اسی طرح درج کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال روایت کو بیان کرتے ہوئے، حدیث کو بیان کرتے ہوئے درمیان کا کسی لفظ کی وضاحت کر دی جائے، اس کا معنی بیان کر دیا جائے، اس کی وضاحت کر دی جائے، اس کو مدرج کلام کہتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ فیتحنث فیہ ہے، اس کا معنی امام زہری نے یہ کیا ہے، وہ تھا التعبد۔ یتحنث، حنث امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اسمتا یتحنف، حنیف یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے ملت حنیفیہ، اس کو اختیار کرنا۔ تو عربوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ فا کو سا سے بدل دیتے ہیں، تو یہ اصل کے اندر فیتحنف تھا، تو اس کو سا سے بدل کر یتحنث بنا دیا۔ اگر یہی معنی ہو تو اس کا معنی کہ دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین، اس کو اپناتے، اس پر اس کے مطابق عمل کرتے۔ اور ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ لفظ اپنے حقیقت پر ہے، یتحنث یہ حنس سے ہے، حنس گناہ کو کہتے ہیں، قسم کے توڑنے کو بھی حنس کہتے ہیں، کیونکہ وہ قسم کا توڑنا بھی گناہ ہے۔ تو باب تفاعل کے اندر جب لفظ کو لایا جائے تو اس کے اندر سلب ماخذ کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو حنس کا معنی گناہ، اسی طرح یتحنث بنایا یعنی گناہ کو زائل کر دینا، یعنی وہ طریقہ اپنانا جس سے انسان کے لغزشیں اور غلطیاں زائل ہو جائیں۔ تو جب غلطیاں زائل ہو جائیں گی تب وہ عبادت کے مفہوم میں آ جائے گا۔ تو یہ یعنی اس طرح یہ لفظ یہ عبادت کے مفہوم میں آیا کہ گناہ والے اعمال چھوڑ دینا، تنہائی میں بیٹھ کر لوگوں سے تعلقات چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف ذوق اور شوق اور رغبت کرنا، تو یہ تمام کا تمام آپ نے کیا تاکہ گناہ سے بچیں۔ جب گناہ سے بچیں گے تو عبادت و نیکی بن جائے گی۔ فیتحنث فیہ اللیالی ذوات العدد، اللیالی ذوات العدد یہ ظرف بنے گی یتحنث کی۔ آپ عبادت کرتے اس غار کے اندر کئی گنتی کی راتیں، لگاتار کئی راتوں تک عبادت کرتے رہتے۔ یہ عبادت کیا تھی، کس طریقے سے آپ عبادت کرتے تھے، اس کے اندر مختلف قول ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات
جو آپ کو پہنچی تھی اس کے مطابق، یا سابقہ شریعتوں کے مطابق، یا جو بھی اللہ نے دل میں القاء کیا تھا، تو اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ آپ غار حرا کے اندر عبادت کا کون سا طریقہ اپناتے تھے۔ قبل ان ینزل الی اہلہ، پہلے اس کے کہ پلٹ کر آئیں، واپس آئیں اپنے اہل کی طرف۔ یہ اس غار کے اندر رات بھی دن بھی عبادت کرتے رہتے اپنے گھر والوں کی طرف آنے سے پہلے۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَالِكَ، اور اس کے لیے آپ زادِ راہ بھی لیتے۔ زادِ راہ اپنے کھانے پینے کا جو توشہ ہے، کھانے کے لیے پینے کے لیے، وہ بھی گھر سے لے کر جاتے۔ گویا کہ اسباب اور وسائل کا استعمال کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ سب سے بڑے توکل کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو آپ بھی کھانے پینے کا اہتمام اور انتظام کرتے تھے۔ بعض لوگوں کا اس سے گوشہ نشینی، تنہائی اور اس طرح رہبانیت کشید کرنا کہ دیکھو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہبانیت اختیار کی ہے، حالانکہ یہ رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت ہوتی کہ لوگوں سے کٹ کر، ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے، بس ایک جگہ اپنے بیٹھے رہنا۔ جبکہ آپ تو 4 دن 5 دن ہفتہ 10 دن کا سامان آتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، وہاں بیٹھے رہتے ہیں، دوبارہ پھر آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ روابط و تعلقات ہوتے ہیں۔ اس طرح وہاں غار کے قریب سے گزرنے والے مسافر ہیں، وہاں کے تنگ دست ہیں، حاجت مند ہیں، ان کی ضروریات بھی پوری کرتے تھے۔ ثم یرجع الی خدیجہ، پھر آپ واپس آتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف۔ فیتزود لمثلها، پھر زاد راہ لیتے اسی کی مثل، یعنی جب پہلا زاد راہ توشہ کھانا پینا ختم ہو جاتا، دوبارہ واپس گھر میں آتے، تو پھر زاد راہ لے کر دوبارہ پھر غار میں چلے جاتے۔ یہ سلسلہ آپ کا کئی ایام لمبا عرصہ تک جاری رہا، حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ آ گیا آپ کے پاس حق آ گیا۔ وَهُوَ فِي غار حرا، اس حال میں کہ آپ غار حرا میں تھے۔ حق سے مراد امر حق، حق بات آ گئی، یعنی وحی جو سیدھا راستہ، حق راستہ دکھلانے والی رہنمائی تھی وہ آ گئی۔ اور بعد میں حق سے مراد قاصد حق بھی لیا ہے، وہ جو سچا قاصد تھا یعنی جبریل علیہ السلام، وہ آپ کے پاس آ گئے۔ وَهُوَ فِي غار حرا، اس حال میں کہ آپ غار حرا میں تھے۔ یہاں سے ایک بات ثابت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی قوم کا غم رکھنے والے، قوم کے غلط افکار اور ان کے غلط اعمار اور نظریات اور ان کے زندگی کا انداز جو انتہائی ناگفتہ بے تھا، اس پر آپ بڑا کبیدہ دل ہوتے، بڑے دل کے اندر کوفت محسوس کرتے کہ یہ لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھ کر آپ گھبراتے، پریشان ہوتے، اور اس کا حل کیا ہونا چاہیے، لوگوں کی کیسے رہنمائی کی جائے، ان کو غلط راستے سے ہٹا کر صحیح راستے پر کیسے لایا جائے۔ ان تمام سوچوں اور فکروں کو لے کر آپ غار حرا میں بیٹھے سوچتے ہیں، قوم کی اصلاح کیسے کی جائے، قوم کو سیدھے راستے پر کیسے لایا جائے، اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے۔ تو یہ آپ قوم کا غم لے کر عرصہ طویل تک غار میں بیٹھے رہتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے عظیم مرتبہ اور مقام، سب سے عظیم شان مقام نبوت والی آپ کو عطا کر دی۔ اب نبوت کا سلسلہ تو بند ہے، قیامت تک کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا، لیکن آج بھی اگر نبی کا امتی نبی کے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے قوم کا غم لے کر تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچے کہ موجودہ حالات کیا ہیں، لوگوں کے آپس کے اندر تعلقات کتنے مجروح ہو چکے ہیں، ان کی اصلاح کیسے کی جائے، لوگوں کو راہ راست پر کیسے لایا جائے، تو جب انسان یہ غم لے کر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کی امت کا غم دل میں لے کر ان کی رہنمائی کا غم لے کر بیٹھے گا تو اللہ رہنمائی ضرور فرما دے گا۔ رہنمائی، دعوت و تبلیغ کا طریقہ، عمل کرنے کے اسباب اور وسائل، ان کے ساتھ ایک جوات، یہ سارے اسباب اللہ دے گا، بشرط یہ کہ یہ غم ہمیں لگے تو صحیح۔ پیغمبر جیسا غم پیغمبر جیسا نہیں تو اس کا کوئی 20واں 40واں کہ 100واں حصہ ہی لگے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی دنیا کا مفاد نہ ہو، تو یقین جو ایسا غم لے کر بیٹھے گا، قوم کے رہنمائی کی سوچے گا،
اللہ اس کی رہنمائی ضرور کرے گا۔ فجاء الملک، بچ آیا آپ کے پاس فرشتہ، آپ غار حرا میں اسی طرح اپنے معمول کے مطابق اپنی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہیں، اچانک فرشتہ آیا۔ فقال اقرا، فرشتے نے کہا کہ پڑھیے۔ فقال ما انا بقارئ، آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں یا میں پڑھا ہوا نہیں، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ آپ امی تھے تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ ما یہ نافیہ ہے، اس کو نافیہ بنایا جائے کہ میں پڑھا ہوا نہیں یا میں پڑھ نہیں سکتا۔ بعض نے یہ ما استفہامیہ بھی بنایا کہ یعنی آپ پوچھ رہے ہیں کہ ما انا بقارئ، میں کیا پڑھوں گی، بتلاؤ میں کیا پڑھوں۔ اس لیے بخاری مسلم کی روایات اور دیگر جو صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایات ہے اس کے اندر یہ ما انا بقارئ ہے، اور بعد کے اندر بے قارئن کے اوپر با کا داخل ہونا یہ بھی دلیل ہے کہ یہ ما استفہامیہ نہیں بلکہ نافیہ ہے۔ قال فاخذنی فغطنی، آپ فرماتے ہیں پس اس نے مجھے پکڑا، فغطنی، اور مجھے دبایا، فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے دبایا، کتنے زور سے کہ حتیٰ بالغ من الجہد، یہاں تک مجھے مشقت بھی پہنچی۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر دبایا، اور دبانے کی کیفیت یہ کتنی کہ مشقت والی کیفیت پہنچی۔ الجہد اس کے اندر 4 قراتیں بیان کی گئی ہے، 4 طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ نمبر 1 بالغ منی الجہد، جیم پر اور دال دونوں پر رفع، دونوں پر پیش، اس اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ میری طاقت جواب دینے لگی، اتنے زور سے دبایا کہ میری طاقت جواب دینے لگی۔ جیسے آپ اپنے کسی ساتھی کو خصوصاً جو کمزور سا ہو اس بیچارے کو معانقہ کرتے ہوئے زور سے دباتے ہیں، اور بس آپ کا اتنا دبا دیتے ہیں کہ اس کا سانس لینا سانس ہی بند ہو جاتا ہے، یعنی اس کو بڑی مشقت سی پہنچتی ہے۔ تو یہ بالغ من الجہد کا یہ معنی ہوگا کہ میری طاقت جواب دینے لگی۔ دوسری قرات بالغ منی الجہد، جیم پر فتح زبر اور دال پر پیش، اس اعتبار سے معنی ہوگا کہ مشقت انتہا کو پہنچ گئی، اتنے زور سے دبایا کہ زور سے دبانے والی جو مشقت تھی وہ بھی اپنے انتہا کو پہنچی، آخری درجے کی مشقت مجھے پہنچی۔ تیسرا الجہدہ، جیم پر پیش لیکن دال کے اوپر فتح زبر، اس کا معنی ہوگا کہ دبانے نے، جبریل کے دبانے نے میری طاقت کو انتہا تک پہنچا دیا، اتنے زور سے دبایا کہ میری جو قوت برداشت تھی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اور چوتھی قرات جو ہے الجہدہ، بالغ منی الجہدہ، جیم اور دال دونوں پر فتح دونوں پر زبر، یعنی جبریل کا دبانا میری مشقت کی انتہا کو پہنچ گیا، جبریل کا دبانا میری مشقت جتنی مشقت برداشت کر سکتا تھا اس کی انتہا کو پہنچا۔ بہرحال جس اعتبار سے بھی پڑھا جائے معنی اس کا درست ہوگا، لیکن اکثر اس کا الجہد ہی پڑھا گیا ہے، یہاں تک کہ پہنچی مجھ کو الجہد، جبریل کی طرف سے مشقت مجھ کو پہنچی۔ ثم ارسلنی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑا، پہلی مرتبہ دبانے کے بعد چھوڑ دیا۔ فقال اقرا، دوبارہ پھر کہا کہ پڑھیے۔ قل، تو میں نے دوبارہ پھر وہی کہا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں یا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فاخذنی فغطنی الثانیہ، انہوں نے پکڑا اور مجھے دبایا دوسری مرتبہ، حتیٰ بالغ منی الجہدہ، پھر مجھے مشقت والا معاملہ مجھ کو پہنچا۔ ثم ارسلنی فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ فاخذنی فغطنی الثالثہ ثم ارسلنی فقال۔ سوال یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام بار بار ان کا آپ کو دبانا اور زور سے دبانا یہ کس لیے تھا؟ وجہ اس کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ مانوس کرنا چاہتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کئی ایام سے تنہائی کے اندر بیٹھے تھے، کوئی وہاں کی آنے جانے والا نہیں تھا، تو اچانک ہی ایک بڑی ہستی، بڑا جسم، زمین و آسمان کا خلا اس نے ڈھانپا ہوا، تو جبریل علیہ السلام اپنے اصلی شکل میں اتنے بڑی جسم کے ساتھ سامنے آ گئے، تو ایک بشری تقاضے کے اعتبار سے آپ جو ہے خوف والے اور پریشان ہو گئے۔ ایک تو تنہائی تھی، آج تک کوئی آیا نہیں، اور اچانک ہی کسی شخصیت کا آ جانا، اور پھر اتنی بڑی جسم والی
تو یہ دیکھ کر آپ گھبرائے، تو جبریل علیہ السلام آپ کو اپنے بغل میں لے کر دبا کر مانوس کرنا چاہتے تھے، جس طرح کہ شاگرد کبھی استاد کی ہیبت کی وجہ سے کانپ رہا ہو، صحیح طرح جواب نہ دے سکتا ہو، تو استاد پیار کرتے ہوئے اس کو اپنی بغل میں لے کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، پھر اس کا خوف دور ہو جاتا ہے۔ کسی بچے کو بھی ہم ایسے کرتے ہیں، تھوڑا سا مانوس کر لیں، پھر وہ اپنا معافی ضمیر اچھی طرح بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ کی گھبراہٹ اور پریشانی کو دور کرنا چاہتے تھے۔ اور بعد نے یہ بھی کہا کہ دبا کر قوتیں، آپ کے اندر جو قوتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ایمانی قوتیں اور بہت عظیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی تھی، ان کو بیدار کرنا چاہتے تھے کہ جب کسی کو دبایا جائے، ہلایا جائے، تو اس کے اندر جو قوتیں کچھ مدم ہوئی ہوتی ہے، کوئی وہ غفلت کی طرف توجہ ہوئی ہوتی ہے، وہ بیدار ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اچانک کوئی خوفناک چیز دیکھنے سے انسان کے اندر کیسی کیفیت ہوتی ہے، وہ جو سوئی ہوئی صلاحیتیں وہ بھی اچانک بیدار ہوتی ہیں، پھر جان بچانے کے لیے، بھاگنے کے لیے، دائیں بائیں ہونے کے لیے بڑی اس کے اندر، جو پہلے ایک قدم نہیں چل سکتا تھا، بیمار تھا، اب خدا نہ خواستہ آگ لگے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی اور آ جائے، تو سب سے آگے بھاگا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قوتیں اس کے اندر بیدار ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کے اندر جو قوتیں تھیں ان کو بیدار کرنے کا یہ طریقہ تھا۔ بہرحال جو بھی سبب ہو، تو بار بار دبایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا پڑھیے۔ تیسری مرتبہ جب چھوڑا، پھر فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ سورہ علق کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے پیغام اور فرمان لے کر آئے ہیں، وہ ہے اقرا۔ نماز کا نہیں، صدقہ خیرات کا نہیں، رفاع عامہ کا نہیں، کسی اور عبادت کا نہیں ہے، اقرا پڑھیے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کے اندر پڑھنے پڑھانا، علم سیکھنے سکھلانے کی کس قدر ترغیب ہے کہ پہلا لفظ ہی جو جبریل علیہ السلام آپ کو سنا رہے ہیں وہ اقرا پڑھیے۔ اس لیے علم، یقیناً جو علم کی خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، جو علم سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ کسی اور طریقے سے نہیں۔ واقعی آپ نے در و دیوار پر یہ کئی جگہ دیکھا ہوگا کہ علم ایک روشنی ہے۔ کیا معنی؟ کہ جس طرح روشنی ہے تو انسان اصل چیز کو اس کی اصلیت پر پہچانتا ہے، اپنے دوست کو، اپنے دشمن کو، مفید کو، غیر مفید چیز کو پہچانتا ہے۔ اسی طرح اگر اندھیرا ہو جائے کوئی پتہ نہیں چلے گا، عین بغل کے اندر کوئی دشمن بیٹھا ہو، اندھیرا ہے، پاؤں کے اندر کوئی سانپ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز مجھے نقصان دینے والی ہے، لیکن روشنی سے پتہ چلے گا۔ اسی طرح جو علم کی روشنی ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلائے گی کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، دارائن کی کامیابیاں کس چیز میں ہیں، ان کو حاصل کیسے کرنا ہے، انسان کا مقصد حیات کیا ہے، کس طرح زندگی گزارے تو یہ اپنی اور اپنے دیگر احباب کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تو یہ تمام کو تمام علم بتلاتا ہے۔ تو اس لیے علم کی ترغیب، اور علم بھی کیسے، علم دو طرح سے ہوتا ہے، زبانی پڑھ کر اور تحریر کر کے، لکھنا اور پڑھنا، یہ علم کے دونوں ذریعے ہیں۔ تو دونوں کے بتلائے، اقرا پڑھیے، اور آخر میں کیا کہ فرمایا کہ علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھلایا۔ گویا کہ قرات کے ذریعے اور قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، دونوں ذرائع علم کے حاصل کرنے یہ بہت اہم ہیں۔ فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واپس لوٹے بہا، اس چیز کو لے کر، بہا یہ جو فرشتے کا آپ کو یہ قرات کرنا اور یہ پڑھانا، یہ اس کو لے کر آپ واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیفیت کیا تھی؟ یرجف فؤادہ، کانپ رہا تھا آپ کا دل، خوف کی وجہ سے دل جب بڑی تیزی سے حرکت کر رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ فداخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، آپ اپنی بیوی، غمخوار بیوی، آپ کو تسلی تشفی دینے والی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس تشریف لائے۔ فقال، آتے آپ نے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔
جب انسان پر خوف پریشانی ہوتی ہے تو کچھ دیر سکون کرتا ہے، چادر لے کر تنہائی کے اندر لیٹے گا، کچھ 20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹنے کے بعد اس کو کوئی سکون آئے گا۔ تو چنانچہ یہ گھبراہٹ کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ انسان کو سکون کرنے دیا جائے۔ آج بھی ڈاکٹر حکیم یہی کہتے ہیں کہ اس کو سکون کرنے دو، کوئی اس سے کلام نہ کرے، بس اس کو تنہائی کے اندر کچھ دیر آرام کرنے دو۔ تو جو بیماری تھی، بیماری کے اندر کافی حد تک فرق ہے جو سکون کرنے سے، آرام کرنے سے آ جاتا ہے۔ تو چنانچہ آپ نے بھی چادر اوڑھنے کا کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، فَزَمَّلُوهُ، گھر والوں نے چادر اڑا دی۔ تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انسان گھبراہٹ میں، پریشانی میں ہے تو اس کو کچھ دیر کے لیے آرام کرنے دو۔ یہ نہیں کہ گھبراہٹ میں ہے، ہاں بھی بتلاؤ تجھے کیا ہوا، تجھے کیا نظر آیا تھا، تو نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، کس نے مارا، بھی وہ پہلے اس کے سانس اکھڑے ہوئے ہیں، بلڈ اس کا پہلے ہی وہ آخری درجے پر پہنچا ہوا ہے۔ تو اس کو لٹاؤ، اس کو آرام کرنے دو، سکون کرنے دو۔ 10 منٹ بعد پوچھ لیں، آدھے گھنٹے بعد پوچھ لیں، اس کو آرام نہیں کرنے دینا۔ ایک آ کر پوچھ رہا، دوسرا پوچھ رہا، تیسرا پوچھ رہا، جس طرح کہ ہم مریضوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تو مریض کو سکون کر دینے کے بجائے اس کو پوچھنے والے اس کی طبیعت کو اور خراب کر دیتے ہیں۔ آگے پیچھے بابا جی کا حال نہیں پوچھنا، جب بیمار ہو گیا ہے اب اس کو آرام کا موقع دینا چاہیے۔ تب ہر ایک اپنے نمبر بنانے کے لیے کہ میں بھی اپنے والد سے، اپنے باپ سے، اپنی والدہ سے بڑی محبت عقیدت رکھتا ہوں، تو بار بار پہلے کوئی کھانے کے لیے کوئی پوچھتا نہیں، تب بیمار نے کیا کھانا ہے، شاپر پر شاپر لا رہے ہیں، کوئی فلاں آ رہا ہے، اب وہ کیا کھائے گا، اس کو تو ایک گھونٹ پانی کا نہیں گزرتا، تو آپ شاپر بھر بھر کر مختلف چیزوں کے لا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایک الٹی رویہ بنا ہوا ہے کہ جب کھانے کا موقع ہوتا ہے اس وقت دیتے نہیں ہے، جب آرام کا موقع ہوتا ہے اس وقت آرام کرنے نہیں دیتے۔ تو جب آرام کا موقع ہے اور کھانا کھا نہیں سکتے اس وقت ہم اس کا متضاد شکل اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال فَزَمَّلُوهُ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گھر والوں نے بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی پوچھے اسی طرح آپ کو چادر اڑا دی۔ حتیٰ ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ آپ سے خوف اور پریشانی چلی گئی۔ فقال لخدیجہ تھا، آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا، وہ اخبر الخبر، اور ساری خبر سنا دی، جیسے جیسے ابتدا سے لے کر انتہا تک واقعہ ہوا تھا اسی طرح بتلایا۔ پوری بات، پورا واقعہ بیان کیا جائے تو اصل حقیقت پھر ہی واضح ہوتی ہے۔ تمام بات کو چھوڑ کر اس کا آخری حصہ بیان کر دینا، درمیان سے ایک جملہ بیان کر دینا، اس سے کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام بات بیان کرنی چاہیے تاکہ آپ کے جو مخاطب ہے اس کو اپنا آپ کا پورا واقعہ سمجھائے۔ لقد، اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی، میں ڈرتا ہوں اپنے نفس پر، مجھے اپنے نفس کا خطرہ ہے۔ فقال خدیجہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کیا جواب دیا، آگے وہ پورا جواب اور پھر آگے والا معاملہ آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔